اچھا اسٹوڈنٹس، ہم نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم جارج یول کی اسٹڈی آف لینگویج کو پڑھیں گے، لیکن ہمارا مین فوکس جو رہے گا وہ اس بات پر رہے گا کہ ہم لنگوسٹکس کو پڑھیں، اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ جو بگنرز ہیں ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، ہم ریڈنگ نہیں کریں گے، ہم اس میں سے مین باتیں سمجھیں گے، جو مین اس کے چیپٹرز ہیں اس کے اندر سے ہم چیزوں کو سمجھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے جو نوٹس ہیں، نوٹ سے میری مراد کہ شیٹس پہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے ہم نے لنگوسٹکس کو لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی بینیفیشیل ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، لیٹس بگن وتھ چیپٹر نمبر 1. ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 1 ہمارے پاس کیا ہے؟ اوریجن آف لینگویج. یہ پہلا چیپٹر اور دوسرا چیپٹر یہ دونوں بہت زیادہ آسان ہیں. ٹھیک ہے، اگر تو آپ لنگوسٹکس کے یوں سمجھ لیں کہ پہلے دوسرے سیمسٹر میں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ 4th 5th سیمسٹر میں ہیں اور اب آپ ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوئی لنگوسٹکس، تو یہ بہترین چیپٹرز ہیں کہ آپ ان کے ذریعے لنگوسٹکس کو سمجھنا اپنے لیے آسان بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہمارا فوکس چیپٹر 1 پہ ہوگا، یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، جو چیپٹر نمبر 1 ہے وہ ہمارے پاس ہے اوریجن آف لینگویج. ٹھیک ہے، اچھا جتنے بھی ہمارے پاس بگنرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ سیمسٹر کے سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس، موسٹلی جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ اسی طرح اسٹارٹ کرواتی ہیں کہ اوریجن آف لینگویج سے اسٹارٹ کرواتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اوریجن آف لینگویج کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ مجھے خود بتائیں کہ لینگویج کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے، لینگویج کہاں سے آئی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا سوچیں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ سوچیں کہ لینگویج کہاں سے آئی ہے. جب آپ تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالیں گے کہ بھئی لینگویج کہاں سے آئی ہے، لینگویج کی کیا سورسز ہیں، تو آپ کے ذہن میں کچھ باتیں یہ آئیں گی. ٹھیک ہے، تو اس چیپٹر کو ہم سب سے پہلے فلو چارٹ کے ذریعے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی سورس آپ کے ذہن میں آئے گی ڈیوائن سورس. ٹھیک ہے، ڈیوائن سورس ہمارے پاس یہ ہے کہ بھئی لینگویج جو ہے وہ گاڈ کے ذریعے آئی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں یا پھر بائبل میں دونوں میں یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے. ٹھیک ہے، تو لینگویج کس نے سکھائی؟ گاڈ نے. تو یہ ہمارے پاس ہو گئی ڈیوائن سورس. تو ڈیوائن سورس آف لینگویج یہ ہے، یہ ایک ایسی تھیری آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، کہ ایسی تھیری ہے کہ بھئی یہ کہتی ہے کہ لینگویج ہمیں گاڈ نے سکھائی ہے. ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے. نیکسٹ ہمارے پاس تھیری ہے نیچرل سورس. نیچرل سورس جو ہمارے پاس تھیری ہے یہ کہتی ہے کہ جو لینگویج ہے وہ ہمارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ نیچرل ساؤنڈ سے. ٹھیک ہے، اس کو اب ہم سمجھتے ہیں. اب نیچرل ساؤنڈ ہمارے پاس ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو نیچر میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جو پانی ہے، جب پانی گرتا ہے تو کیا آواز آتی ہے؟ سپلیش. ٹھیک ہے، اسی طرح دھماکہ ہوتا ہے، کیا آواز آتی ہے؟ بوم. ہوا چلتی ہے تو کیا آواز آتی ہے؟ ہو. ٹھیک ہے، بلی کی آواز نکالتی ہے میاؤں. ٹھیک ہے، تو یہ نیچرل ساؤنڈ ہے. اب جو ہمارے پاس نیچرل ساؤنڈ سورس آف لینگویج ہے، یہ تھیری ہمارے پاس کہتی ہے کہ آپ کے پاس لینگویج کہاں سے آئی ہے؟ نیچرل ساؤنڈ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے کیا کیا؟ بلی کو دیکھا کہ بلی میاؤں میاؤں کر رہی ہے تو بلی کی نقل اتارنے شروع کر دی، اور انسانوں نے بھی میاؤں میاؤں کرنا شروع کر دیا. پھر انسانوں نے دیکھا کہ جو پانی جب گرتا ہے تو سپلیش کی آواز آتی ہے، تو انسانوں نے اس کی آواز کاپی کرنا شروع کر دی. پھر انسانوں نے دیکھا کہ بھئی جو مکھی ہوتی ہے وہ کون سی آواز نکالتی ہے؟ بز. ٹھیک ہے، تو پھر انسانوں نے اس کی آواز کو کاپی کرنا شروع کر دیا. تو نیچرل جو ہمارے پاس ساؤنڈ سورس تھیری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسانوں نے نیچر میں دیکھا کہ جو نیچر میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں وہ ان کی کیا آوازیں ہیں، اور ان کو کاپی کرنا شروع کر دیا اور ان کو نکالنا شروع کر دیا. اسی تھیری کو ہم یہ بھی کہتے ہیں باؤ واؤ تھیری. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ بو واؤ کہہ لیں یا باؤ واؤ تھیری کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس تھیری ہے جو کس کے انڈر آتی ہے؟ نیچرل
ساؤنڈ سورس جو ہمارے پاس ٹاپک ہے اس کے اندر یہ والی تھیری آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان نے نیچر کے اندر جو ساؤنڈز ہیں اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف تھیریز ہیں، ٹھیک ہے۔ تھیریز کیا ہوتی ہیں؟ تھیریز وہ چیز ہوتی ہیں کہ بھئی کسی کا آئیڈیا، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ سچ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈیوائن سورس تھیری تھی، وہ کیا کہتی تھی کہ جو لینگویج ہے انسان نے وہ کس سے سیکھی؟ خدا سے۔ جو یہ والی تھیری ہے نیچرل ساؤنڈ سورس تھیری، یہ کہتی ہے کہ انسان نے نیچر سے بولنا سیکھا، ٹھیک ہے۔ پہلے انسان نے یہ چھوٹی چھوٹی آوازیں نیچر سے کاپی کی، اس کے بعد انسان نے پراپر بولنا سیکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور تھیری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، جو اسی کے اندر آتی ہے نیچرل ساؤنڈ سورس تھیری کے اندر، اسے کہتے ہیں پوپو تھیری، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پوپو تھیری۔ اب یہ پوپو تھیری کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس تھیری یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس انسان نے جو ڈفرینٹ ایموشنز ہیں، ایموشنز کیا ہوتے ہیں؟ فیلنگس، جیسے آؤچ، چوٹ لگتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آؤچ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب خوشی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ واؤ، ٹھیک ہے۔ جب ہمارا دل خراب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یک، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھیری یہ کہتی ہے کہ جب انسان نے ایموشنز کو فیل کیا تو اس کے منہ سے کچھ آوازیں نکلیں، ٹھیک ہے، خود بخود نکلیں، اور ان آوازوں سے پھر آہستہ آہستہ انسان نے بولنا سیکھا، ٹھیک ہے۔ بس یہ پوپو تھیری ہے۔ یہ جو ہمارے پاس نیچرل ساؤنڈ سورس تھیری ہے، اس کا مین مقصد ہمارے پاس یہی ہے کہ انسان نے نیچر کے ذریعے یا آوازوں کے ذریعے بولنا سیکھا، ٹھیک ہے۔ ان تھیریز کے فائدے نقصان ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی ہم جسٹ ان کا انٹروڈکشن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پڑھ لیا ڈیوائن سورس، لینگویج گیون بائی گاڈ۔ نیچرل ساؤنڈ سورس تھیری کیا کہتی ہے کہ لینگویج ڈیولپڈ فرام نیچرل ساؤنڈ۔ اس کے اندر دو تھیریز آتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے ڈسکس کر لی۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے سوشل انٹریکشن سورس۔ اب یہ تھیری ہمارے پاس کیا کہتی ہے کہ جو لینگویج ہے، ٹھیک ہے، لینگویج کہاں سے آئی ہے؟ لینگویج آئی ہے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے سے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہم لینگویج سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تھیری یہ کہتی ہے، اس کے اندر ایک تھیری ہے یو ہی ہو، ٹھیک ہے، تھیری کے اندر بھی تھیری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا جو ہے نا سوشل انٹریکشن سورس، یہ والا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو انسان تھے وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، پھر انہیں سمجھ آتی تھی کہ بولنا کیسے ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ زبان سیکھی۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے بولتے ہیں، پہلے بھی یہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یو ہی ہو تھیری کیا ہے، اس کو میں سمجھاتی ہوں آپ کو۔ اب یو ہی ہو تھیری ہم پڑھیں، ٹھیک ہے، یو ہی ہو تھیری یہ سوشل انٹریکشن تھیری کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتی ہے کہ بھئی انسان نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے جو ہے وہ بولنا سیکھا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تھیری کیا کہتی ہے۔ یہ تھیری کہتی ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے۔ اب وہ کیسے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے؟ آپ خود سوچیں، پہلے زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہوں گے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس بندے کو، اس پرسن اے کو پرسن بی سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود سوچیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جانور کا شکار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جانور کدھر ہے، تو یہ سے جا کے پوچھے گا، تو یہ کچھ نہ کچھ کرے گا نا، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے کمیونیکیٹ کرے گا۔ اسی طرح اگر یہ بندہ ہے، اس نے کوئی پتھر اٹھانا ہے، بڑا پتھر ہے، ٹھیک ہے، بڑا پتھر ہے، یہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس سے اس کی مدد مانگے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، آوازیں نکالیں گے، ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گرونس، ٹھیک ہے، گرانٹس، ٹھیک ہے، کرسز، کوئی نہ کوئی، یہ گرانٹس کرسز، یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی منہ سے آوازیں نکالیں گے تو یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو دس از یو ہی ہو تھیری، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا کہتی ہے کہ بھئی انسان آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی آوازیں نکالیں گے، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ اسی طرح انسان بولنا سیکھتا ہے۔ یہ سوشل انٹریکشن تھیری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ فزیکل اڈیپٹیشن سورس۔
فزیکل اڈیپٹیشن سورس کیا کہتی ہے؟ ہیومن اسپیچ آرگنس اینڈ برین ایوالوڈ فار لینگویج. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب یہ جو تھیری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسان جو تھا، آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پاس ڈاروین تھا، ٹھیک ہے. اب ہمارا یہ بلیو ہو یا نہ ہو، لیکن جو چارلز ڈاروین تھا اس کا یہ بلیو تھا کہ انسان بندر سے بنا ہے. ٹھیک ہے، ایز اے مسلم تو ہمارا یہ بلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن چارلز ڈاروین کا یہ بلیو تھا کہ جو انسان ہے وہ بنا ہے بندر سے. ٹھیک ہے، تو بندر جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ بول سکتے تھے کیا؟ وہ نہیں. ٹھیک ہے، تو چارلز ڈاروین یہ کہتا ہے، یا اور بھی اس کے ماننے والے لوگ، کہ جب بندر جو تھا، ٹھیک ہے، پہلے وہ چلتا تھا کیسے؟ کرالنگ کر کے، لیکن جب اس نے سیدھا کھڑے ہو کے چلنا شروع کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے ووکل کارڈز میں اور یہ جو اس کی سارا اسٹرکچر تھا، انیٹمی تھی، اس میں تبدیلی آئی. ٹھیک ہے، اور اس نے تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اس کا لیرنگس جو تھا وہ نیچے چلا گیا اور جو فیرنگس تھا وہ اوپر آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈائیگرام کے تھرو سمجھتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو انسان کا فیرنگس ہوتا ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے، لیرنگس جو ہے وہ یہاں کہیں نیچے کر کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو انسان کا جو باڈی کی انیٹمی تھی نا وہ تبدیل ہو گئی ایز کمپیئر ٹو ڈاروین، ایز مینشنڈ بائی ڈاروین. ٹھیک ہے، کہ انسان کی انیٹمی چینج ہوگی جب وہ بندر سے تھوڑا بہت انسان کی طرف آیا، تو اس کے جو اندر سے سارا اسٹرکچر تھا وہ چینج ہو گیا اور اس نے پھر بولنا شروع کر دیا، آوازیں نکالنی شروع کر دی. تو جو فزیکل اڈیپٹیشن سورس ہے وہ بس یہی کہتی ہے کہ جو انسان کے اندر فیچرز ہیں نا، انسان کا جو منہ ہے، انسان کے اندر جو زبان ہے، ٹھیک ہے، دانت ہیں، وہ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو آپ کہہ لو دوسرے جانور ہیں. ٹھیک ہے، یا بندر ہیں یا دوسرے جانور ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اور باقی جانوروں میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ ہمارا جو اندر کا اسٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ہمارا گلا، ہمارا اندر جو ماؤتھ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور جو باقی جانور ہیں ان کا ڈفرینٹ ہے، تبھی ہم بول سکتے ہیں اور وہ لوگ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے. ٹھیک ہے، اب جینیٹک سورس ہمارے پاس کیا ہے؟ جینیٹک سورس آپ جیسے نیم سے ظاہر ہے، جین. ٹھیک ہے، اب یہ والی جو تھیری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسان کے پاس ایک خاص لینگویج جین ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان بول سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بول سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر گونگے بہرے بچوں کی بات نہیں کر رہے، ہم جو نارمل ہمارے پاس کیسز ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے، لینگویج پروڈیوس کر سکتا ہے. کیونکہ اس کی جینز میں ہے. ٹھیک ہے، جانوروں کی جینز میں نہیں ہوتا، جانور صرف ساؤنڈ پروڈیوس کر سکتے ہیں، پراپر اسپیچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں انیٹنس ہائپوتھسس، یہ بھی ایک تھیری ہے. یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کے پاس بچپن سے کیپیبلٹی ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نوم چومسکی تھا وہ بھی یہ کہتا تھا کہ انسان کے پاس ایک خاص لیڈ والی ہوتی ہے چیز، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ بول سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس فلو چارٹ ہے جس کے ذریعے ہم نے سمجھا سورسز آف لینگویج کو. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں جارج یول کی بک پہ. ٹھیک ہے، ہم سارا ریڈنگ نہیں کریں گے، ہم صرف مین پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چارلز ڈاروین نے کتاب شروع کرتے ہی، چیپٹر شروع کرتے ہی یہ کہہ دیا کہ پہلے زمانے میں لوگ کیوں بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں لوگ گانا گاتے تھے، اس کے بعد انہوں نے بات کرنی شروع کی. ٹھیک ہے، بہت ویئرڈ سی بات ہے، بہت ویئرڈ تھیری ہے، لیکن چارلز ڈاروین کا اپنا خیال ہے. ٹھیک ہے، اب جارج یول کہتا ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتہ کہ بھائی لینگویج کہاں سے آئی ہے، ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ تھیریز دی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق جارج یول نے آپ کو سارا بتا دیا، ساری تھیریز ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہے پہلے اسپوکن لینگویج آئی، جو ریٹن لینگویج تھی وہ بعد میں آئی. ٹھیک ہے، اب جی ہمارے پاس نیکسٹ پیج ہے ڈیوائن سورس. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا. ڈیوائن سورس کیا ہوتا ہے کہ بھائی لینگویج آئی ہے گاڈ سے. ٹھیک ہے، ببلیکل ٹریڈیشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ بائبل میں کیا ہے کہ بھائی جو ایڈم ہے ان کو سکھائی لینگویج گاڈ نے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کا کریٹیکل انالیسس کیسے کریں گے؟ اب یہاں پر جارج یول نے بڑا اچھا زبردست قسم کی 2 ایگزامپلز دی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ لازمی پیپر میں ڈالیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے جو نمبر ہیں وہ بہت زبردست ہو جائیں گے. اچھا، میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں، چونکہ میں خود بھی لنگوسٹکس لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ جب لنگوسٹکس کے پیپر میں نے فلو چارٹ ڈالے ہیں، جب میں نے ایگزامپلس ڈالی ہیں یا بک کے ریفرنس ڈالے ہیں تو میرے نمبر بہت اچھے آئے ہیں.
ایون فل نمبر بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو میرا مشورہ یہی ہوگا، اس طرح سے فلو چارٹ اپنے پیپر میں لازمی ڈالیں، ٹھیک ہے. جو ایگزامپلز ہیں ان کو لازمی ڈالیں اور کریٹیکل انالیسس کریں. کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی تھیوری ہم نے پڑھی ہے، اس کے فائدے نقصان دونوں لکھیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب جیسے دیکھیں جو ڈیوائن سورس ہم نے پڑھا، اس میں 2 ایکسپیریمنٹس آپ نے لازمی مینشن کرنے ہیں، کم سے کم ایک تو کریں. پہلا ہے ایجپشین ایکسپیریمنٹ. ایجپشین ایکسپیریمنٹ یہ آپ بک جو ہے نا جارج جول کی، یہ اس کی PDF نیٹ پہ پڑھی ہے. میں آپ کو جسٹ آسان کر کے سمجھا دیتی ہوں کہ ایجپشین ایکسپیریمنٹ کیا ہے. ایجپشین ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ ایجپشین ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا فیرو سیمٹک، ٹھیک ہے. اس نے کیا ایکسپیریمنٹ کیا؟ اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا 2 بچوں پر. 2 نئے بیبیز لے لیے اس نے، اور اس نے ان کو چھوڑ دیا شیپس کے ساتھ، گوٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے. گوٹس پتہ ہے نا آپ کو، بکریوں کے ساتھ اس نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. اب اس نے دیکھا کچھ سالوں بعد کیا ہوا، ان بچوں نے کیا آوازیں نکالنے شروع کر دی؟ بیکوز، ٹھیک ہے. ان بچوں نے بیکوز کی آوازیں نکالنے شروع کر دی، ٹھیک ہے. اب جب ان بچوں نے بیکوز کی آوازیں نکالنے شروع کر دی تو اس بادشاہ نے یہ سمجھا کہ جو بیکوز لینگویج ہے، ٹھیک ہے، بیکوز جو تھا وہ ایک لفظ تھا، اس کا مطلب تھا بریڈ. اور یہ کس زبان کا لفظ تھا؟ یہ تھا فریجین لینگویج کا ایک لفظ تھا بریڈ، ٹھیک ہے. اب وہ بادشاہ حیران ہو گیا کہ میں نے تو ان 2 بچوں کو کسی انسان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی دی، تو ان بچوں نے یہ نیا لفظ کیسے سیکھا؟ ٹھیک ہے، یہ تو بچے ساری زندگی بکریوں کے ساتھ رہے، تو ان بچوں نے یہ نیا لفظ کیسے سیکھا؟ تو پھر اس بادشاہ نے خود ہی سے یہ ایزیوم کر لیا کہ شاید گاڈ نے ان کو لینگویج سکھائی ہے، ٹھیک ہے. لیکن تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوائن سورس جو ہے لینگویج کا کیا ہوا؟ لینگویج ایز اے ڈیوائن سورس، ٹھیک ہے. لوگ کہتے تھے کہ بھئی لینگویج گاڈ نے سکھائی ہے. اس کا پروف آپ اس طرح دے سکتے ہیں، جو ہمارے پاس ایک بادشاہ تھا، اس نے 2 بیبیز کو گوٹس کے ساتھ چھوڑا، انہوں نے خود ہی سے ایک لفظ بولنا شروع کر دیا، جو کہ یہ جو لفظ تھا نا بیکوز، یہ پراپر ایک لینگویج ہے، فریجین لینگویج، اس کی زبان کا ایک لفظ ہے بیکوز، اس کا مطلب ہوتا ہے بریڈ. تو بادشاہ حیران ہو گیا. تو بادشاہ کو لگا کہ بھئی یہ جو فریجین لینگویج ہے نا، یہ گاڈ کی لینگویج ہے، ٹھیک ہے. بعد میں جو ماڈرن لنگوسٹ آئے نا، ماڈرن لنگوسٹ، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سب اتفاق ہے. اور ماڈرن لنگوسٹ نے یہ بات کہی کہ جو بچے تھے نا وہ رہے گوٹس کے ساتھ، اور گوٹس کی آواز نکالتی ہے بے بے بے، ٹھیک ہے. تو بچوں نے بے بے کی آواز گوٹ سے سیکھی، اور کوز جو تھا وہ ساتھ ایسے ہی لگا دیا. یہ اتفاق ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ کوئی نہیں ڈیوائن سورس سے آئی لینگویج، یہ بچوں نے خود ہی سے سیکھی ہے بکریوں سے، ٹھیک ہے. تو جو ماڈرن لنگوسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈیوائن سورس سے کوئی نہیں آئی لینگویج، سوشل انٹریکشن سے آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا کریٹیکل انالیسس. اس کو اگر آپ ڈالیں گے اپنی ڈیوائن سورس کی ہیڈنگ کے نیچے اگر، تو آپ کے آئیں گے نمبر زبردست، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور اگزامپل ہے کنگ جیمز کی. ویسے تو ایک ہی کافی ہے اگزامپل. کنگ جیمز کی اگزامپل یہ ہے کہ کنگ جیمز نے کیا کیا تھا، اس نے بھی اسی طرح سے بچوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، اکیلے، اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا، اکیلے رکھ لیا تھا بچوں کو، ٹھیک ہے. اور اس نے دیکھا کچھ ٹائم بعد بچوں نے کیا بولنے شروع کر دیا، ہیبریو لینگویج بولنے شروع کر دیا. تو بعد میں کنگ جیمز نے کہا کہ بھئی ہیبریو جو ہے وہ جنت کی زبان ہے، کیونکہ گاڈ کی طرف سے ان بچوں کو الہام ہوا ہے، انہوں نے لینگویج بولنے شروع کر دی ہے. بعد میں ماڈرن لنگوسٹ نے کہا یہ سارا کچھ بکواس ہے، جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. لینگویج جو ہے وہ خود سیکھی جاتی ہے. خود کب سیکھی جاتی ہے؟ جب 2 لوگوں کا آپس میں انٹریکشن ہو، 2 لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تب وہ لینگویج سیکھتے ہیں. خود ہی سے آئسولیشن میں کوئی بھی لینگویج نہیں سیکھ سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ ماڈرن لنگوسٹ اور یہ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے ان کا کمپیریزن آپ لازمی ڈال سکتے ہیں، کس میں؟ ڈیوائن سورس کی ہیڈنگ میں، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یہ سارا بتا دیا، ایجپشین ایکسپیریمنٹ بھی بتا دیا، کنگ جیمز کا ایکسپیریمنٹ بھی بتا دیا. نیکسٹ ہمارے پاس نیچرل ساؤنڈ سورس. میں نے آپ کو بتایا کہ لینگویج کہاں سے ہم سیکھتے ہیں، نیچر سے. اس کے اندر باؤ تھیری میں نے آپ کو بتا دی کہ بھئی ہم جو نیچر میں سنتے ہیں ساؤنڈز،
اسپلیش، بینگ، بوم، ریٹل، بز، ہس، انہیں کو ہم کاپی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی باؤ واؤ تھیری. ٹھیک ہے، کہ بھائی انسان نے نیچر سے کچھ ساؤنڈس کو کاپی کیا ہے. اب اس تھیری کا کرٹیسزم کیا ہے؟ کرٹیسزم یہ ہے کہ بھئی یہ 2-3 لفظ ہیں، بوم، ریٹل، بز، ان کو سیکھ کے کیا انسان بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، پہلا کرٹیسزم تو یہ. دوسرا کرٹیسزم یہ ہے کہ بھئی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی کوئی آواز نہیں ہوتی. سورج کی کوئی آواز نہیں ہوتی، درخت کی کوئی آواز نہیں ہوتی، پتھر کی کوئی آواز نہیں ہوتی، تو پھر ان کو کیسے بولیں گے؟ ٹھیک ہے، بادری کی کوئی آواز نہیں ہوتی، تو ان کو کیسے بولیں گے؟ تو یہ کرٹیسزم ہے. ٹھیک ہے، اس تھیری پہ ہر تھیری میں کرٹیسزم لازمی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، نمبر ایسے ہی آئیں گے. نیکسٹ سوشل انٹریکشن تھیری میں ہم نے یو تھیری بھی پڑھی. ہم نے یہ پڑھا کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور ان کو پھر سمجھ آ جاتی ہے کیسے بولنا ہے. اب اس تھیری میں کرٹیسزم کیا ہے؟ کرٹیسزم اس تھیری میں یہ ہے، یہ اگلے پیج پہ کرٹیسزم یہ لکھا ہوا ہے: apes and other primates live in social groups and use grunts and social calls, but they do not seem to have developed the capacity for speech. یعنی کہ جو ایپس ہوتے ہیں یا جو بندر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، گرانٹس کے ذریعے، سوشل کال کے ذریعے، لیکن انہوں نے تو آج تک انسانوں کی طرح بولنا نہیں سیکھا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سوشل انٹریکشن سے آپ بولنا سیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی آ گیا لینگویج، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرٹیسزم آ گیا تھیری پہ. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اب یہ جو تھیری تھی فزیکل اڈیپٹیشن سورس، اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ بھائی جو پہلے جانور تھے جیسے کہ بندر وغیرہ، ایپس، جب انہوں نے 2 پیروں پہ چلنا شروع کیا، انسان بن گئے، تو پھر ان کے جو گلے کی اسٹرکچر تھی وہ چینج ہو گئی، انیٹمی چینج ہو گئی، تو انہوں نے بولنا شروع کر دیا. اب اس پہ کرٹیسزم یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اور بھی تو بھئی جانور ہیں نا. آج بھی آپ دیکھیں کئی بندر ہیں، وہ بندر کے بندر ہی ہیں، انسان تو کوئی نہیں بنے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فزیکل اڈیپٹیشن ہو گئی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کہ ایک بندے کا جو پوری انیٹمی ہے، انٹرنل اسٹرکچر ہے، وہ کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا چینج. ٹھیک ہے، تو یہ ساری یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ انسان کے جو ٹیتھ ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لپس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ تھیری رہ گئی تھی، ہم نے ڈائیگرام میں ڈسکس نہیں کی، اس سارے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹول میکنگ سورس یہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان پرانے زمانے میں ہتھیار بنا رہا ہوتا تھا، تو ساتھ ساتھ انسان ہتھیار بناتا تھا، ساتھ ساتھ انسان لینگویج سیکھتا تھا. ٹھیک ہے، اگزامپل: میکنگ اے اسٹون ایکس ریکوائرڈ جیسچرس اینڈ وربل انسٹرکشنز. یہ وہی بات میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بات کر رہا ہے. ایک انسان نے کوئی کلاڑی بنانی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دوسرے انسان سے پوچھے گا کیسے بنانی ہے، تو وہ اس کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرے گا. تو ساتھ ساتھ وہ کوئی ٹول ہے، ہتھیار بھی بنا رہا ہے، ساتھ ساتھ بولنا بھی سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ٹول میکنگ سورس ہے وہ یہی ہے بھائی کہ بھائی ٹول میکنگ اور جو لینگویج ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ ایوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ایسا خاص کچھ نہیں ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جینیٹک سورس ہے. جینیٹک سورس میں نے آپ کو بتایا کہ لینگویج کہاں سے بندہ سیکھتا ہے؟ بچپن سے، انیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اس میں کیا ہے، ایون چلڈرن ہو آر بورن ڈیف بیکم فلوئنٹ سائن لینگویج یوزر. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جو ڈیف یوزرز ہوتے ہیں، جو بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے، جو سن نہیں سکتے، وہ بھی آپ دیکھیں ان کو سائن لینگویج کتنی اچھی آتی ہوتی ہے، وہ بھی تو ایک لینگویج ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ انسان کے اندر پیدائشی طور پہ ایک خاص جین ہے جو انسان کو مدد دیتی ہے کوئی بھی لینگویج سیکھنے میں. تو یہ ہمارا پاس چیپٹر ہو گیا پہلا ختم. اچھا، ابھی کچھ کوشچنز ہیں، یہ جسٹ ہم ان کو سرسری سا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وائی از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ایگری ود سیمیٹکس دیٹ فریجین مسٹ ہیو بین دا اوریجنل ہیومن لینگویج. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا، اس نے جو فیرو تھا، وہ کہتا تھا کہ بھئی جو فریجین لینگویج ہے وہ اوریجنل ہیومن لینگویج ہے، کہتا تھا نا وہ. تو اس کی یہ بات غلط کیوں ہے؟ اس کی یہ بات غلط اس لیے ہے
کہ بھائی نان سائنٹیفک بات کی ہے اس بندے نے، اپنے سے جو ہے نا اس بندے نے بات کر دی، کوئی ہمیں سائنٹیفک پروف نہیں دیا. ٹھیک ہے بھئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ نے بکریوں کے ساتھ کسی کو رکھ لیا اور اس نے لفظ بولنا سیکھ لیا؟ کوئی پروف نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، واٹ از اے بیسک آئیڈیا بیہائنڈ باؤ واؤ تھیوری کے پیچھے ہمارے پاس کیا بیسک آئیڈیا؟ بھئی بیسک آئیڈیا یہی ہے کہ بھئی جو نیچرل ساؤنڈ ہے، نیچر کے اندر جو ہمارے پاس آوازیں ہیں، انسان ان سے سیکھتا ہے. آگے ہمارے پاس ہے وائی آر انٹرجیکشن سچ ایز آؤچ کنسیڈرڈ ٹو بی این انلائکلی سورس آف ہیومن اسپیچ ساؤنڈ. اب یہ کہہ رہے ہیں، کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس پو تھیری تھی وہ کیا کہتی تھی، جو ہمارے پاس ساؤنڈز ہوتی ہیں جیسے آؤچ، ٹھیک ہے، واؤ، یہ جو ساؤنڈز ہوتی ہیں، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بھئی یہ انسان کی اسپیچ پروڈیوس نہیں کر سکتی؟ آپ خود دیکھیں، یہ ایک لفظ ہے، اس سے پوری اسپیچ کیسے پروڈیوس ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، کامن سینس کی بات ہے. اب آپ فیرنگس کیا ہوتا ہے؟ فیرنگس میں نے بتایا تھا یہاں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاؤ ڈیڈ اٹ بیکم این امپورٹنٹ پارٹ آف ہیومن ساؤنڈ پروڈکشن. ٹھیک ہے، یہ ایک سائنٹیفک سوال ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا امپورٹنٹ ہے. وائی ڈو یو تھنک دیٹ ینگ ڈیف چلڈرن who become fluent in sign language would be cited in support of innateness hypothesis. ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جو چھوٹے بچے جو کہ ڈیف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سائن لینگویج میں کیوں فلوئنٹ ہو جاتے ہیں؟ کیوں فلوئنٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر نیچرل طور پہ ایک جین ہوتی ہے، لینگویج جین. ٹھیک ہے، تو اس لیے. ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوٹیشن انہوں نے لکھی ہوئی ہے، چوئنگ، لکنگ، سکلنگ، یہ کس سے متعلق ہے؟ یہ فزیکل اڈیپٹیشن سے متعلق ہے کہ انسان جب آتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز کھاتا ہے، پیتا ہے، تو انسان کے اندر موومنٹ ہوتی ہے اس کے ماؤتھ میں، تو اس سے پھر اسپیچ پروڈیوس ہوتی ہے. تو یہ فزیکل اڈیپٹیشن سورس ہے. ٹھیک ہے، یہ جسٹ اوور ویو ہے. تو ہمارے پاس جو چیپٹر ہے وہ کور ہو گیا ہے. تو اس چیپٹر میں کوئی ایسا مشکل بات نہیں تھی، اس میں بس یہی چیزیں تھیں کہ ہمارے پاس اوریجن آف لینگویج کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آیا ہوگا.